اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ سورہ یاسین شریف یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور بہت سارے فضائل اس کے احادیث میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو اسے پڑھے مغفور اللہ، صبح ہونے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے جو صبح پڑھے گا قضیت حوائج، اس کی حاجات و ضروریات کے لیے یہ کافی ہو جائے گی۔ اور اللہ جل جلالہ نے اس سورہ مبارکہ میں چونکہ مکی صورت ہے تو اسی اعتبار سے مضمون بھی بیان فرمائے ہیں، یعنی آخرت کے حالات کو بھی پیش کیا، قبر کے حالات بھی بتائے، جنت و جہنم کے تذکرے بھی کیے، اور اس سورہ مبارکہ کو شروع کیا ہے یاسین والقرآن الحکیم، کہ یہ قرآن یہ حکمت پر مبنی کتاب ہے، اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ گویا کہ قرآن حکیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے جو قرآن حکیم کا دور پیدا کیا گیا، جسے حکمت کہا جاتا ہے، کہ حکمت کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر تدبیر کو اختیار کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور پیدا کیا کہ اللہ کے نبی کی محنت کا نتیجہ انسانی سماج کو خلفائے راشدین کی صورت میں ملتا ہے، کہ اسلام کا سب سے عظیم ترین دور خلفائے راشدین کا دور ہے، اور خلفائے راشدین میں سے اس کا جو پہلا حصہ ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، کہ جس میں اس حکمت کی بنیاد کو مزید آگے ترقی ملی، اور آئندہ آنے والے ادوار کے لیے اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، کہ یہ ائمہ کی جماعت ہوگی، یہ صوفیاء کی جماعت ہوگی، یہ فقہاء کی جماعت ہوگی، یہ حکمرانوں کی جماعت ہوگی۔ تو اس اعتبار سے یہ دور پیدا ہوا کہ آئندہ دین کو سنبھالنے والی حکمت پر مبنی وہ قوت وہ تیار کر دی جائے، اور پھر خلفائے راشدین کے بعد جو نبوت کے قریب ترین دین کا تعارف پیش کرنے والی حکمت پر مبنی قوت ہے، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کہ آپ کا ایک دور پورا جب آپ اس پورے خلفائے راشدین کے تسلسل میں ان کی مدد میں گورنری کرتے ہیں، 20 سال کا دور ہے، کہ ان سب بزرگوں کے ساتھ رہ کر انہوں نے کردار ادا کیا۔ اور پھر اگلا 20 سالہ دور اسلام کی تعلیمات کا یہ بنو امیہ کا ہے، کہ عمومی دور میں دین اسلام کی ان تمام چیزوں کو، علوم کو، افکار کو، حکمتوں کو آئندہ آنے والے ادوار میں امت تک پہنچانے کے لیے جو تدبیر اختیار کی گئی، اور قومی دور کو جو وجود ملا، عرب بحیثیت عرب قوم کے دین کے نمائندے بنے، اور نمائندے بن کر دین کی اس حکمت کو لے کر وہ آگے بڑھے، اور پھر انہوں نے اس حکمت کی بنیاد پر اگلا تیسرا دور پیدا کیا، کہ جس میں عجم وہ بڑی کثیر تعداد میں دین اسلام میں داخل بھی ہوتے ہیں، اس کی حکمت کو بھی سمجھتے ہیں،
اور پھر اس کے مطابق اس کا دور پیدا کرتے ہیں، حکومت بناتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں۔ بنو عباس کا 500 سالہ دور، ترکوں کا 600 سالہ دور، اور اسی طرح فاطمیوں کا دور، اور اسی طرح اندلسیوں کا دور، اور پھر ہمارے اس خطے میں ہند و پاک میں مغلیہ سلطنت کا دور، اور انگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک یہ پورا ایک وہ دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کی بنیاد پر شروع ہوا تھا یہاں تک آتا ہے۔ اور عرب و عجم میں طول و عرض میں انسانی زندگی کو، انسانی سوسائٹی کو ترقی دی، علوم پیدا کیے، افکار وجود میں آئے، حکمتیں وجود میں آئیں، علم وجود میں آئے، انسانوں کو ترقی دینے کی بہت ساری چیزیں وجود میں آئیں، اور ان سب لوگوں نے اللہ کی مخلوق کا ان کے لیے سہولتوں کا دور پیدا کیا، آسانیوں کا دور پیدا کیا، رزق کی وسعت تھی، وسائل معیشت کی کثرت تھی، اور علم کی کثرت تھی۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ٹھٹھا جیسے ایک شہر میں 400 سے زائد علمی مرکز موجود تھے، مدرسے موجود تھے جہاں تعلیم دی جا رہی تھی۔ تو یہ علوم و افکار، یہ ہے یاسین والقرآن الحکیم، کہ یہ قرآن جو حکمت لے کر آیا ہے، یہ جو دانائی لے کر آیا ہے، انک لمن المرسلین، کہ آپ کی رسالت کے لیے یہ آپ نے جو دور پیدا کروایا ہے یہی گواہی کافی ہے۔ عقلی طور پر دنیا کی قومیں وہ کیا چیز پیش کر سکتی ہیں؟ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مناظرہ ہو گیا، گفتگو ہو گئی، مرزائیوں کے کچھ لوگ آئے ان کے ساتھ، تو میں نے ان کے سامنے قرآن حکیم کی یہ صورت پڑھی، اور پڑھ کر انہیں بتایا کہ دیکھو دین اسلام اپنی حکمت پر مبنی اتنا عظیم الشان 60 سالہ دور پیدا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگلا 1000 سالہ دور پیدا ہوتا ہے۔ تم بتاؤ کہ تم دعویٰ کرتے ہو نبوت کا اور امامت کا، تم نے اس حکمت کی بنیاد پر کیا چیز پیش کر سکتے ہو؟ لاؤ ہمارے سامنے رکھو تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ عقل کے اعتبار سے بات کرو، چھوڑو اس بات کو کہ تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ عقل کی بنیاد پر ہمیں سمجھاؤ کہ تم نے، تمہارے اس بڑے نے، جسے تم اپنا امام سمجھتے ہو، جسے مسیح موعود کہتے ہو، اس نے کون سی حکمت پیش کی ہے، اور اس حکمت پر کیا دور پیدا ہوا ہے تمہارا؟ کہتے ہیں ان کی نگاہیں نیچے ہو گئیں، زبانیں گنگ ہو گئیں، دلائل ختم ہو گئے، کہ اب وہ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ ہماری حکمت ہے، یہ ہماری تدبیر ہے، یہ ہماری دانائی کی باتیں ہیں، یہ ہمارا دور ہے جو ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے دین اسلام اگر کوئی اور دلیل نہ بھی پیش کی جائے تو یہ 1000 سالہ 1200 سالہ دور اسلام کی پوری عزت و غلبے اور حکمت کی بنیاد پر آنے والا، یہ بطور دلیل کے کافی ہے کہ انک لمن المرسلین، آپ ہیں رسول جنہوں نے امت پیدا کی، جنہوں نے سوسائٹی پیدا کی، جنہوں نے جماعت پیدا کی، اس جماعت کے اندر طاقت اور قوت پیدا کی، انہیں عقل و تدبیر سکھلائی، انہیں اگلا دور پیدا کرنے کے لیے ان کے اندر خوبیاں منتقل کی۔ اب دیکھو اس کے اندر کتنی خوبیاں تھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر فعززنا بثالث، یہ جو جماعت ہے اس نے کتنا عظیم کردار ادا کیا امت کے لیے، کہ اب عرب کی ساری قوتیں ڈھل گئیں، عجم کی ساری قوتیں اس کے سامنے زیر ہو گئیں، اور اسلام کو دنیا میں نیا دور ملا۔ تو یہ حکمت قرآن حکیم کی، دین اسلام کی، آج مسلمان اس سے ناآشنا ہے، بے خبر ہے، اور اس بے خبری کی وجہ سے وہ دنیا کی قومیں اور لوگ اس کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔
وہ باتیں کرتے ہیں تو یہ جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے دین اسلام کے اس پورے دور کو قرآن حکیم کی اس حکمت کی تناظر میں سمجھا نہیں۔ تو میرے دوستو، یہ اسلام کتنی زبردست رہنمائی ہمیں دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ صورت ہمیں تنبیہ کرتی ہے۔ اب یہاں قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے سورج اور چاند کے چلنے کا، اور اس پر بھی مختلف ہوئی ہے کہ ایک دور میں جو ہے لوگ یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا سورج چل رہا ہے، آج کہا جاتا ہے کہ زمین چل رہی ہے، سورج اپنی جگہ پر ساکن ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کا مقصد نہیں ہے، قرآن اس طرح کے دلائل نہیں، اس پر بحث نہیں کرتا، وہ تو عمومی بات کرتا ہے کہ لوگوں کو جو چیز چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اس کے چلنے میں، اس کے مدار میں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں کتنی چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے قرآن حکیم یہاں اہل الجنت کے، اہل النار کے تذکرے بھی کرتا ہے، اور ان کی خرابیاں اور خامیاں اور چیزوں کو بھی پیش کرتا ہے، تاکہ ہم دین اسلام کے ان اعلیٰ اصولوں کو سمجھ کر اپنا اگلا دور پیدا کر سکیں کہ آج ہمیں جس جماعت کی، جس قوت کی، قرآن حکیم کی جس تعلیم کی ضرورت ہے، وہ ہم اگلے دور میں کیسے پیدا کریں گے؟ آج ہم نے جھگڑے کھڑے کر دیے، فرقے بنا دیے، نفرتیں پیدا کی، جنگ پیدا کی، لڑائی پیدا کی، بد اخلاقیاں زیادہ ہو گئیں، ایک دوسرے کی قدر ختم ہو گئی۔ قرآن حکیم اور یہ سورہ مبارکہ ہمیں اپنی عقل اور حکمت کی بنیاد پر ہمیں اپنی سوسائٹی کو نئی طرح دینے کی ترتیب دیتی ہے کہ ہم کس طرح سے دین اسلام کے ان اعلیٰ اصولوں کو اپنے دور میں، اپنے اوپر، اپنے گھر پر، اپنے سماج پر نافذ العمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ آج قرآن حکیم کے ساتھ مسلمان جماعت کا تعلق پیدا ہو جائے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا زینہ ہے۔